बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिरत यूट्यूब चैनल। मैं हूं उबैदुर्रहमान अज़हरवी। काफ़ी दिनों के ब्रेक के बाद आज से दोबारा वीडियो बनाने का आगाज़ कर रहा हूं और आज की वीडियो एक जनरल वीडियो है कि कैसे हम माशरे के अंदर देखते हैं कि आजकल के माशरे के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है उसमें अगर हम ये देखें कि किस तरीके से लोग जो है वो एक दूसरे की जड़ें काटने पे लगे होते हैं। यानी कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, कोई किसी के लिए अच्छा नहीं सोचता। व्हाट्सएप देख लें तो व्हाट्सएप के ऊपर आपके कई ऐसे आपकी काविशें होती हैं, कई आपने अचीवमेंट्स की होती हैं, लेकिन यकीन करें कि कोई बंदा उस पर कमेंट करने की जो है हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इतना ज़र्फ़ ही नहीं होता कि हम किसी की खुशी पे खुश हो सकें, किसी की परेशानी को अपनी परेशानी समझ सकें। और इस माशरे में मैं जो देख रहा हूँ कि हम लोग सिवाय मतलब के किसी से बात भी नहीं करना चाहते और ताल्लुक़ भी उस बंदे से रखना चाहते हैं को जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे काम आ सके, यानी जिससे हम अभी जो है वो हाल के अंदर या हम मुस्तकबिल के अंदर उससे कोई फ़ायदा उठा सकें, उससे इंसान जो है वो ताल्लुक़ रखने की कोशिश करता है। ये बड़ी अफसोस की बात है। यानी हम अगर देखें तो बैसियत इंसान, बैसियत मुसलमान, हमें ये बात सोचनी चाहिए कि बग़ैर मतलब के जो है वो ताल्लुक़ रखना चाहिए। यानी हम दूसरे को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, डिमोरलाइज़ करने की कोशिश करते हैं और डाउन करने की कोशिश करते हैं। ऑफिसेज़ में देख लें तो ऑफिसेज़ में भी यही होता है कि एक दूसरे की जड़ें काटने की कोशिश की जाती है। कोई अगर जो है वो मेहनत के बलबूते पर आगे जाने की कोशिश भी कर रहा हो तो उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं, उसको जो है डिग्रेड किया जाता है, उसके लिए प्लानिंग्स की जाती हैं, उसके लिए एक ग्रुप बनाया जाता है जो ग्रुप उसको डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि किसी भी तरीके से इस बंदे को आगे ना ले जाया जाए। तो याद रखें, मैं अपने ज़िंदगी जो है इसके तजर्बे के मुताबिक आपसे बात कर रहा हूँ कि इस दुनिया में जो कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप किसी को, सारी दुनिया के लोग मिलकर किसी को ज़िल्लत देना चाहें, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देने का जो है वो फ़ैसला कर लिया हो, तो सारी दुनिया के लोग मिलकर उसको जो है वो ज़िल्लत नहीं दे सकते। और इसी तरह अगर कोई सारी दुनिया के लोग किसी को इज़्ज़त देना चाहें या दिलवाना चाहें और अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त ना देने का फ़ैसला किया हो, तो आप जितनी मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, आप कभी भी किसी को जो है वो इज़्ज़त नहीं दिलवा सकते। और जितनी प्लानिंग्स होती हैं, कहते हैं जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो उसी में गिरता है। एज़ यू सो सो शैल यू रीप, टिट फॉर टैट। यानी हम माशरे में ये चीज़ें सब कुछ देखते हैं। और याद रखें, सबसे आसान ज़िंदगी जिसको मैं अक्सर कहा करता था कि शानदार ज़िंदगी, पायदार ज़िंदगी, मज़ेदार ज़िंदगी, जानदार ज़िंदगी, ये वो ज़िंदगी है जिसमें आप हसद से निकल जाएं, कीना से निकल जाएं, बुग़्ज़ से निकल जाएं, ग़ीबत से निकल जाएं, दूसरों के लिए दिल में नफ़रतें जो है वो निकाल दें। तो आप यकीन करें आपको एक ऐसी पाकीज़ा, एक तय्यब ज़िंदगी जो है वो नसीब होगी। आज हमें से हर चाहता है कि हम खुशहाल हो जाएं, हम कामयाब हो जाएं, हम जो है तरक्की करने वाले बन जाएं, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे अंदर हम वो क्वालिटी नहीं पैदा करना चाहते जिससे अल्लाह ताला कामयाबियाँ देता है, जिससे इंसान को अल्लाह ताला ऊंचा मुमताज़ करता है। क्योंकि मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये सारे फ़ैसले इंसान को दुनिया के अंदर जितने भी हालात का सामना करना पड़ता है, इस सारे फ़ैसलों का खालिक, मालिक, राज़िक एक अल्लाह है। हमें उससे ताल्लुक़ बनाना है, उसके साथ जो है अपना ताल्लुक़ बनाकर हम ज़िंदगी जो है वो कामयाब गुजार सकते हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था, तो मैंने आज सोचा कि एक जनरल वीडियो ऐसी बनाई जाए। तो मैं आप सबको, जो सुनने वाले जितने भी लोग हैं, मैं सबसे पहले अपने आप को ये कहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर से हसद को ख़त्म कर दें, तकब्बर को ख़त्म कर दें, कीना को ख़त्म कर दें, डाउन टू अर्थ हो जाएं, हर किसी की रिस्पेक्ट करने वाले बन जाएं, हर किसी का ख्याल रखने वाले बन जाएं। किसी को तकलीफ़ हो तो अपने आप को इस पर महसूस करें कि हमें ये तकलीफ़ हो रही है। किसी के लिए गड़े ना खोदें, किसी के लिए प्लानिंग्स ना करें, किसी के लिए ग़ीबतें ना करें, किसी के रास्ते में रोड़े ना अटकाएं, वरना याद रखें ये आपकी ज़िंदगी उजीरन होती जाएगी। उसको तो अल्लाह ताला जो है सारी मुसीबतों से, परेशानियों से निकाल कर उसको जो है आगे ले जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं और आप सुनते रहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर हमें क्या सबक मिलता है कि सारों ने उनको जो है नाकाम करने की कोशिश की और भाइयों ने उसको जो है वो कुएँ में डाल दिया। किस तरह का जो है सारा वाक़या है, पूरी तफसील से आपने पढ़ा होगा वाक़या। तो आखिर अल्लाह ताला ने देखें इज़्ज़त देने का फ़ैसला किया हुआ था, अल्लाह ताला ने जो है उनको मिस्र का बादशाह बना दिया, उनको जो है वो बादशाह बन गए। यानी अल्लाह ताला ने कहाँ से कुएँ से उठाकर तख्त पे बिठा दिया।
تو یاد رکھیں کہ ہم جو ہے اپنی زندگی میں تب کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم دوسروں کو کامیابی کی طرف لے جانے والے بن جائیں. یعنی ہمارا مشن خالی خود اپنی کامیابی نہ ہو. اس دنیا کے اندر کھاتے پیتے سوتے جانور بھی ہیں، انسان میں یہی فرق ہے کہ انسان میں انسانیت ہوتی ہے. لیکن آج کل کا جو دور ہے اس کے اندر تو خونی رشتوں میں وفا نہیں ہے. یہاں تو آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ اچھا، کسی کے بارے میں اچھا سوچیں بھی تو اگلا سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیوں. میں نے ایک دفعہ ایک شخص کو فون کیا، میں نے ان کا حال احوال پوچھا، کافی دیر ان سے بات چیت کرتا رہا. تو مجھے آخر کہنے لگے کہ عبید بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے فون کس لیے کیا مجھے؟ کوئی کام تو نہیں ہے؟ کوئی کام ہے تو بتائیں. میں نے کہا یار میں نے آپ کی خیر خیریت پتہ کرنے کے لیے فون کیا. کہتے ہیں وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کام کیا ہے؟ میں نے کہا کام یہی تھا کہ آپ کی خیر خیریت پتہ کرنی تھی. کہتے ہیں وہ تو میں سمجھ رہا ہوں یار عبید بھائی، میرے کہنے کا مقصد ہے آپ کس کام کے لیے فون کیا ہے؟ میں نے کہا یار کام کے بغیر بندہ فون نہیں کر سکتا. وہ کہنے لگے آج کل کوئی نہیں کسی کو فون کرتا بغیر کام کے، مطلب کہ کوئی کسی سے بات بھی نہیں، مطلب کہ بغیر کسی سے بات بھی نہیں کرتا. تو یہ چیز جو ہے ہم نے نکالنی ہے. ہم نے اس معاشرے کے اندر ایک اچھی سوچ ڈیولپ کرنی ہے. ہم نے جو ہے اس کے اندر ایک ایسا جذبہ ڈیولپ کرنا ہے، اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے. میں تو بڑی معذرت کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی ہی دکھی دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کل جو ہم نام لیوا جو اساتذہ کرام ہیں، ٹیچرز ہیں، جن کو ہم ٹیچرز کہتے ہیں یا ہم خود ٹیچرز ہیں، اللہ معاف کرے، ٹیچرز کے اندر بھی آپس میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے ٹانگیں کھینچنا ہے، غیبتیں ہیں. تو ہم نیشن بلڈر بچوں کو کیا نیشن بلڈ کریں گے؟ ہماری وجہ سے جو نیشن بلڈ ہوگی، اللہ بچائے اس نیشن سے، کہ جب ہماری سوچ ہی گھٹیا ہوگی، ہماری سوچ ہی جو ہے وہ اتنی کمزور ہوگی تو ہم بچوں کے اندر کیا سوچ ڈیولپ کریں گے؟ تو آج ہمارے اس معاشرے کے اندر اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہوئے، اپنے گھر کو ٹھیک کرتے ہوئے اس طرح کی محنت کرے کہ ہم معاشرے میں محبت کو فروغ دیں، اخوت کو فروغ دیں، نفرت کے بیج ختم کریں، حسد کے بیج ختم کریں، کینہ کے بیج ختم کریں، بغض کے بیج ختم کریں، غیبتوں کے بیج ختم کریں، پیار کی فضا قائم کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے لیے پیار کا جذبہ رکھیں، ایک دوسرے کے لیے سکون کا درجہ رکھیں، جذبہ رکھیں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور یقین کریں اگر ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی. جیسا ہم کریں گے ویسا ہی بھریں گے. اس لیے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کا خیال رکھیں. آپ سے کوشش کو ہو، وہ میں اکثر ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، ایسے رہا کرو کہ لوگ کریں آرزو، ایسے رہا کرو کہ لوگ کریں آرزو، ایسے چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. اور اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہمیں چاہیے ہم ایک دیا ایسا ضرور جلائیں جس کی روشنی سے پوری کائنات روشن ہو جائے. ہم اپنے دل کو کینہ سے، بغض سے صاف کر کے جو ہے وہ زندگی گزاریں. ہم اپنی زندگی کو آسان بنائیں، شاندار بنائیں، مزیدار بنائیں، جاندار بنائیں، پائیدار بنائیں، سکسیسفل لائف بنائیں، بیوٹیفل لائف بنائیں. یہ ڈیفیکلٹی سے، پریشانیوں سے نہ گھبرائیں. وہ کہتے ہیں تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ڈیفیکلٹیز آر دا بیوٹیز آف لائف. زندگی میں پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی. آپ نے اپنے رب کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے دوسرے کے لیے اچھا کرتے جانا ہے، آپ کے لیے خود بخود اچھا ہوتا جائے گا. وہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، بڑا مشہور واقعہ ہے، میں شارٹلی یہاں پہ آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ بیمار ہوئے ہیں یا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں. انہوں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو آج ایک راز کی بات بتاتا ہوں، میں بیمار نہیں ہوتا. ان کا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں ہر مہینے جاتا ہوں، فلاں شہر کا مشہور ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جا کے پرچی لیتا ہوں، فیس ادا کرتا ہوں پرچی کی، اور لے کے دیکھتا ہوں وہاں جو سب سے غریب بندہ یا غریب عورت نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو اپنی طرف سے وہ پرچی دے کر گھر آ جاتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کبھی بیمار نہیں ہوتا. دوسروں کے لیے صحت کا سوچتا ہوں تو اپنی صحت خود بخود اللہ ٹھیک کر دیتا ہے. تو اس سوچ کی ضرورت ہے، یہ بچوں کے اندر بھی سوچ ڈالنی ہے. آج تو افسوس کی بات ہے ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہوتے ہیں. ہماری نئی جو جنریشن ہے اس نے کیا سیکھنا ہے؟ جب ہم بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں بٹھا کر کہ بیٹا فلاں جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے گھر آپ نے نہیں جانا، ان کی موت مرگ بند ہے، ان کے ساتھ ہمارا اینٹ بٹے کا ویر ہے، وہ جو ہے ان کی جو ہے کسی بات میں آپ نے نہیں شامل ہونا.
ان کے لیے آپ نے گڑھے ہی کھودنے ہیں، ان کے لیے برا ہی سوچنا ہے، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، انہوں نے فلانے کے ساتھ یہ کیا. یہ باتیں ہم سکھا کر بچوں کو کیسی نسل بنانا چاہ رہے ہیں؟ بچہ تو آپ سے سیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے ماں باپ ہیں، یاد رکھیں ماں باپ جو تربیت ہے وہ بچے کی جو تربیت ہے وہ آپ کو دیکھ کے سیکھ رہا ہوتا ہے. آپ جو کرنا چاہتے ہیں، آپ جو چیز چاہتے ہیں نا آپ کے بچوں میں آئے، وہی آپ کرنا شروع کر دیں، بچے خود بخود جو ہے وہ سیکھ لیں گے. ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں، اپنے بچوں کو کہیں گے نا بیٹا سچ بولا کرو، بچے کہیں گے والد صاحب بھی جھوٹ بولتے ہیں تو ہم کدھر سچ بول سکتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں ہم نے خود آئیڈیل بننا ہے، ہماری اولاد کی بہتری ہوگی. اور جب ہم معاشرے کے بارے میں سوچیں گے، ہم اپنے ارد گرد آگے پیچھے دائیں بائیں دوست یاروں میں پڑوسیوں میں دیکھیں گے. آج کل تو پڑوسی بھی ایک دوسرے کو کاٹنے پہ تلے ہوتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے. یعنی ہم تو کسی کو برداشت کر ہی نہیں پاتے، ہم تو دوسرے کے لیے نفرت کے بیج لے کر پھر رہے ہوتے ہیں ہر ٹائم. تو یاد رکھیں کبھی کسی کو کھانا کھلا دیں، کبھی کسی کو چائے پلا دیں، کسی کے اچھے طریقے سے بول دیں، کسی کی جو ہے مدد کر دیں. اور آپ کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو نہ جانتے ہوئے اس کی مدد نہیں کرتے، وہ مشکل میں ہوتا ہے. یاد رکھیں مدد آپ نے جاننے والے کی نہیں کرنی ہوتی، مدد آپ نے ہر اس بندے کی کرنی ہوتی ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سوچ جب ہم اپنے اندر لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ میں بھی اس پہ کوشش کروں گا، آپ بھی اس پہ کوشش کریں. تو انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم پازیٹیو سوچ کو فروغ دیں اور نیگیٹیوٹی ختم کریں. اگر آپ کو بھی ویڈیو ہماری پسند آئیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں تاکہ میری اور آپ کی وجہ سے کسی کو جو ہے فائدہ ہو. اگر ہم جو ہے اپنی وہ کہتے ہیں نا اپنے زندگی کا سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے حصے کا دیا ضرور جلائیں، اپنے حصے کی محنت ضرور کریں. کل اللہ کے سامنے پیش ہوں تو بادب حاضری کے طور پہ اللہ کے دربار میں اس کے سامنے یہ عرض کریں کہ یا اللہ میرے بس میں جو تھا وہ تو میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا، باقی تیری ذات ہے مجھے بھی معاف کر دے. تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، وہ بہت پیاری ذات ہے، وہ بہت غفور و رحیم ذات ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے. وہ انشاءاللہ ہماری ریکویسٹ پر ہماری ضرور جو ہے ہماری مغفرت کرے گی، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے. میں ہوں آپ سب کا عبید الرحمان اظہروی. آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.